मैं सिर्फ آپ کی وساطت سے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر چوکس ہے، الرٹ ہے، خبردار ہے۔ ہم بالکل کانشیس ہیں اور کاشس ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کا تدارک جتنی بھی بہتر انداز میں انسانی ایفرٹس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جائے، اور جو لوگ اس وقت اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ریلیف کا جو ایفرٹس ہیں ان تک پہنچائی جا سکے اور ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ یقیناً مین فوکس اس طرح کی سچویشن میں انسانی جانوں کے اتلاف کو روکنے پر ہی ہوتا ہے، اور ہمارا بھی یہی فوکس ہے۔ اسی لیے ہمارے سرکاری اہلکار ریسکیو 1122 کے، سول ڈیفنس کے، پولیس سب کے ساتھ رابطے ہیں، اور سب کا فوکس یہی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔ اب تک جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں، زخمی افراد کی بھی ہیں، مویشیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ایون جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، مکانات، گھر، سڑکیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں اس پہ زیادہ فگرز میں نہیں جاؤں گا، وقت ضائع ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زیادہ تر نقصان ہوا ان علاقوں میں ہے یا ان مقامات پر ہوا ہے جو کہ دریاؤں، ندی نالوں، جو پہاڑی نالے ہیں خاص طور پر ان کے پہاڑی جو پانی آتا ہے، برساتی پانی، اس کے بہاؤ کے جو چینلز ہیں ان کے کنارے پر آباد اگر دیہات تھے تو ان کو نقصان ہوا ہے، اگر لوگوں نے مکانات یا ہوٹل تعمیر کیے ہیں تو ان کو ہوا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، کالام کے بعض ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں جس میں مکانات گر رہے ہیں یا ہوٹلز گر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہی ہوا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے جو فلڈ آیا ہے اس کی اتنی یعنی ایک گھمبیر صورتحال پیدا ہوئی کہ شاید کوئی بھی انسانی ایفرٹ جو ہے وہ اس تباہی کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یقیناً مجھے پتہ ہے آپ سوال کریں گے، اس لیے میں پہلے سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے کئی اجلاس کیے، ان میں خود بھی شریک تھا، جس میں متعلقہ محکموں کے سربراہان کو طلب کیا گیا، اور جو بنیادی طور پر اس میں ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو ممکنہ سیلابی صورتحال جون جولائی میں بن سکتی ہے مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں، اس کا پہلے سے تدارک اور حفاظتی تدابیر کی جائیں۔ اس کے حوالے سے دریاؤں کو کے پشتے بنانا، کناروں کو مضبوط کرنا، جہاں جہاں ضرورت ہے یا جہاں جہاں ممکن ہے دریاؤں کی گہرائی کو زیادہ کرنا یا ندی نالوں کی، تاکہ پانی جو ہے وہاں آرام سے فیسیلیٹیشن کے ساتھ بہہ سکے۔ تو یہ کچھ اقدامات ہم نے اس وقت بھی اٹھائے تھے اور یہ پلان بھی کیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایفرٹس کیے گئے اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت جو نقصان، اگر کوئی ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہوا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو مختلف شکلوں میں نظر بھی آتے ہیں، لیکن بہرصورت میں پھر کہوں گا کہ یہ ہماری توقعات سے زیادہ ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مونڈا ہیڈ ورکس ہے اس کی جو پانی کے بہاؤ کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کیوسکس تھی، اور یہ 2 لاکھ کیوسکس اس کی بڑھائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، جب اس میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا، اس میں رینوویشن کا کام ہوا، اس کو ڈیولپ کیا گیا، بہتر کیا گیا، تو یہ 2 لاکھ، 2.25 لاکھ تک کیپیسٹی بڑھا دی گئی تھی۔ کل جو سیلاب آیا ہے وہ تقریباً 2.5 اور 3 لاکھ کیوسک کے درمیان تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشن سے، توقعات سے بہت زیادہ آیا ہے۔ باقی بھی اگر آپ دریائے کابل کو بھی دیکھ لیں، وہاں پر بھی چونکہ دریائے سوات اور کئی اور چھوٹے دریا جو چرسدہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ سارے وہاں آ کر مل جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی نوشہرہ میں ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب احتیاطی تدابیر کے طور پر 2-3 کام ہوئے تھے جو میں پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ ایک آدھ پریس کانفرنس میں شاید ذکر کر چکا ہوں، کہ پہلے سے ہی ڈسٹرکٹس کو فنڈز پرووائڈ کر دیے گئے تھے، کیونکہ سیلابی صورتحال میں فوری طور پر مالی رقوم کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ریسکیو ریلیف آپریشنز کے لیے بھی اور گھروں کی تعمیر کے لیے بھی۔ تو بارشوں کے سیزن سے پہلے ہی جیسے ہی یہ معاملات شروع ہوئے تو تمام اضلاع کو فنڈز پرووائڈ کر دیے گئے تھے، تاکہ ڈپٹی کمشنر صاحبان اور ضلعی انتظامیہ کے پاس فنڈز کی اویلیبلٹی ہو تو لوگوں کو فوری طور پر خوراک، رہائش یا باقی جو امدادی سامان ہے اس کی خریداری میں یا اس کی ترسیل میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ تو پہلے سے کیا گیا تھا، اور اسی حوالے سے جب پہلے بارشوں کی صورتحال کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئی تو ریسکیو آپریشنز انہی وسائل کی وجہ سے کمپیریٹیولی آسان طریقے سے ہوئے۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو فوری طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 12.5 کروڑ روپے مزید، 12.5 ملین جو ہیں وہ مزید وہ کیے
جاری کیے اور تقریباً مختلف اضلاع کو جو سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہیں یا ہونے کی کا پوٹینشیل تھا وہاں پر ڈفرینٹ اماؤنٹس میں وہ پیسے بھی دیے گئے تاکہ فوری طور پر وہاں پر بھی مسائل نہ ہوں۔ باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے تمام وہ محکمے، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو، چاہے پولیس ہو، ریسکیو 1122، پی ڈی ایم اے، یہ تمام سول ڈیفنس، تمام ادارے چوکس ہیں، الرٹ ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج، پاک آرمی بھی اس میں مکمل طور پر انوالو ہے اور وہ بھی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دو سچویشنز آئیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمارے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی، جو چارسدہ والی صورتحال تھی اور جو فلیش فلڈ کی صورتحال سوات میں اور دیر میں پیدا ہوئی، چونکہ اچانک آیا تو اس لیے اس کی وجہ سے تھوڑے سے نقصانات ہوئے۔ نوشہرہ کی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پر دریا کی سطح بلند ہوگی، سیلابی صورتحال پیدا ہوگی، تو کل سے ہی بلکہ پرسوں رات سے ہی وہاں پر لوگوں کو بتایا جانے لگ گیا تھا، اعلانات ہو رہے تھے، میڈیا پر بھی ہو رہے تھے، پولیس بھی وہاں پہ اعلانات کر رہی تھی کہ یہ دریا کے کنارے پر جو آبادی ان کو خالی کیا جائے۔ بدقسمتی سے، خیر میں یہ نہیں کہوں گا بدقسمتی کا لفظ استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہوشیاری سے کام لیا اور سامان جو ریسکیو کر سکتے تھے وہ نکالا گھروں سے، قیمتی سامان اور لوگوں کو بھی ہٹایا، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں میں لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے، بد احتیاطی کی ہے، دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا، باوجود اعلانات کے گھروں سے نکلنے سے انکار کیا۔ کئی جگہوں پر تو میری کل رات کو خود بات ہوئی جب چارسدہ کا یہ منڈا ہیڈ ورکس کا میں شگاف پڑ گیا، تو میں نے خود سی سی پی او پشاور سے بھی بات کی، پھر انہوں نے چارسدہ کے سی پی او سے بات کی، کچھ جگہوں سے رپورٹس بھی آ رہی تھیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں سیلاب میں۔ تو رات کے وقت میں بات کروں، تقریباً رات 12 بجے کی بات ہے یہ، تو وہاں پر بھی یہی بتایا گیا مجھے کم از کم کہ لوگ اب بھی گھروں سے نکلنے سے انکار کر رہے ہیں اور گھروں کی چھتوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اگر پانی کا ریلا آئے گا تو وہ گھروں کو بھی بہا کے لے جائے گا، تو چھت پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمارے لوگوں کا یہ تھوڑا سا ایٹیچیوڈ کا بھی پرابلم ہوتا ہے، حالانکہ چارسدہ کے علاقے میں اسکولوں میں رہائشی جو سہولیات فراہم کی گئی تھیں، سرکاری دفاتر کو بھی ایمرجنسی کی بنیادوں پر خالی کرا کے وہاں پر بھی ان کو مدد کرنے کے لیے وہ کیا گیا تھا۔ نوشہرہ میں بھی یہ صورتحال تھی۔ میں کل نوشہرہ میں اپنے جو ہمارے عبد الکریم خان ہیں، جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو سی ایم، ان کے ساتھ ثوابی اور نوشہرہ کے معاملات پر میرا رابطہ رہا۔ ہمارے خلیق الرحمان صاحب ہیں جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے، ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرف سے حکومت کی جانب سے فوکل پرسنز اپوائنٹ کیے گئے تھے۔ چارسدہ میں فضل شکور صاحب جو ہمارے لا منسٹر ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ وہ تو کل رات کو میرے خیال میں کوئی 1 بجے تک میری ان سے بات ہوئی، تو وہ جو جندی دریا کا جو پل ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ تھے جو چارسدہ سے آ کر موٹر وے پر جنہوں نے پناہ لی تھی۔ تو یہ سچویشن ہے، یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ میسیج اکراس دینا چاہتا ہوں عوام کو آپ کی وساطت سے کہ حکومت اپنے فرائض سے باخبر ہے، الرٹ ہے، اور جو بھی ہمارے وسائل کے مطابق ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں فیسلٹیز وہ ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی ایسی کوئی نیگلیجنس جو ہے اس کو نہ برداشت کیا جائے گا اور نہ نیگلیجنس انشاءاللہ ہوگی۔ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، پرسوں بلکہ، اپنے جو 2 ہیلی کاپٹرز جو ان کے زیر استعمال ہیں ان کو بھی یہ جو امدادی کاموں کے لیے آفر کیا ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہیں ہیلی کاپٹرز کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ وہ ہیلی کاپٹرز سفر کے لیے تو ایکوپڈ ہیں، وہ ریسکیو آپریشنز کے لیے ایکوپڈ نہیں ہیں، اور ریسکیو آپریشنز میں ان کا استعمال جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اور اس کے عملے کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ریسکیو کا اپنا ایک اسپیشلائزڈ کام ہے اور اس کے لیے وہ پرٹیکولر ایکوپمنٹ اور فلائنگ کیپیبلٹی جو لوگوں کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے وہ ان 2 ہیلی کاپٹرز میں نہیں ہے۔ ایک تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے، وہ تو 4 سیٹر ہیلی کاپٹر ہے، اس میں تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں تو 2 پائلٹ ہوتے ہیں اور پیچھے 2 یا میکسیمم 3 بندے آ سکتے ہیں، لیکن جو بڑا ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی اس کام کے لیے ایکوپڈ نہیں ہے کہ وہ ریسکیو کرے۔ ہاں، ریلیف آپریشنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ خوراکی مواد یا کچھ اور چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہیں جو پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، اس کے لیے آپ وہ اوپر سے گرا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے یا مخدوش صورتحال میں اس کے لیے وہ ایکوپمنٹ اس طرح کا نہیں ہے اس کا۔ تو بہرحال لیکن پھر بھی یہ آفر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے تحت مختلف اضلاع میں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں جن کا تعلق ان اضلاع سے ہے، ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے اور ان کو اپنے ضلعوں میں فوکل پرسنز اپوائنٹ کیا گیا ہے انتظامیہ کے ساتھ،
اور عوام کے ساتھ وہ رابطے کا کام بھی کریں گے، اور جہاں جہاں ریسکیو یا ریلیف آپریشنز کی ضرورت ہوگی تو وہ انتظامیہ کو ڈائیورٹ کرتے رہیں گے ریسورسز کو وہاں پر. تو وہ لسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، شاید آپ کو مل بھی چکی ہو، وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. تو یہ کچھ مین باتیں تھیں. ساتھ ہی ساتھ میں اور میرے خیال میں باقی باتیں اگر کوئی ایسا سوال ہے تو وہ بھی ریسکیو کے حوالے سے یہ ہمارے جی اس پر میں آتا ہوں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک جی آپ سوال میں جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں ذرا ان کا جواب دے دوں پہلے. ایشو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک تو یہ پروسیس ابھی جاری ہے، سیلاب ابھی جاری ہے، تو اس لیے نقصانات کا ایگزیکٹ تخمینہ لگانا تو میرے خیال میں ابھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جب رکے گی تو پھر ہم پورا وہ ایسیس کر سکیں گے. باقی جہاں تک اموات کا تعلق ہے، جو ڈیٹا ہے وہ PDMA ہی کا ڈیٹا ہے. اور آپ کے پاس اپنا لیٹسٹ ڈیٹا ہے؟ سر ہمارے پاس ہے اپنا ریسکیو کا اگر ہے نہیں، میں اموات کی بات کر رہا ہوں. سر جو ڈیڈ باڈیز ہم نے شفٹ کی ہے سر، وہ بھی ہمارے پاس 2-3 کے ریسکیو کیے تھے سر. ڈیڈ باڈیز کچھ آرمی نے شفٹ کیے، ٹھیک ہے، کچھ لوکل پرسن نے شفٹ کیے، کچھ ہمارے لوگوں نے، تو وہ سر علیحدہ. چلیں وہ آپ پھر ابھی تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے. جہاں تک ہمارے ڈیٹا کا تعلق ہے، تقریباً 15 جون سے لے کر اب تک میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سیلابی صورتحال اور بارشوں کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ 15 جون سے ہوئی ہے اب تک. تو اس میں تقریباً ہمارے ڈیٹا کے مطابق 226 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ٹوٹل، اور تقریباً کوئی 1266 کے قریب مویشیوں کو نقصان ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں مویشیوں کی، اور تقریباً کوئی ٹوٹل جو ہیں وہ کوئی 11,000 سے کے قریب لگ بھگ جو ہیں گھر مکمل طور پر یا مکانات جو ہیں مکمل طور پر ڈیمیج ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 10,000 کے قریب شاید جزوی نقصانات ہوئے ہیں. تو یہ ایک بیسک سا ڈیٹا ہے، لیکن یہ آپ چونکہ اس میں ہو رہی ہوتی ہے، ویریشن آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ آپ PDMA کے ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ریسکیو کے حوالے سے آپ 2-4 باتیں اگر بتانا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ بات کر لیں. فدا دل صاحب، اب آپ بات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف سے میں بائی ڈیزائن نہیں لے جانا چاہتا. میں آپ کے ساتھ الگ بیٹھ کے اس پر بحث کر لوں گا. میں آپ کو ٹائیگر فورس کی تمام تفصیلات بھی دے دوں گا. ٹائیگر فورس کا سیلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ پارٹی کی ایک فورس ہے، پارٹی کے کارکنوں کی ایک فورس ہے. جہاں جہاں وہ استعمال ہو سکتے ہیں وہ اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں اب اگر میں وضاحتوں پہ شروع ہو جاؤں، میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. میرے خیال میں اردو میں نے کہا ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں پشتو زدہ پارٹی نمائندگی نکم. ایک منٹ ہاں آتا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں نا. جو جواب تو سن لیا کریں نا پہلے. آپ سوال میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جواب میں نہیں ہوتے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات میں نے تو ان لوگوں کی بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو عام لوگ ہیں، جس کا تعلق شاید ہمارے سے نہ بلکہ ہماری مخالف پارٹیوں سے ہوگا. میں تو ان کو بھی خراج تحسین، چاہے ANP سے ہیں، چاہے JUI سے ہیں، چاہے جماعت اسلامی سے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، ہماری اپوزیشن کی پارٹی ہے، لیکن میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. دوسری بات، ہمارے کارکن بھی لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارے بلدیاتی اداروں کا تعلق ہے تو بلدیاتی اداروں میں تو آج بھی خیبر پختونخوا میں اللہ کے فضل سے ہمیں عوام نے سب سے زیادہ ووٹ بھی دیے ہیں الیکشن کمیشن کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق، اور زیادہ تر اضلاع میں ہماری نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں. تو بالکل وہ ساتھ ہیں، وہ حکومت ہی کا حصہ ہیں، تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا. بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں پہ ان کی کا رول ہے تو وہ رول وہ ادا کر رہے ہیں، اور ان سے کام لیا جا رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. یہ جو فوکل پرسنز ہیں یہ سارے یا تو الیکٹڈ MNAs ہیں یا MPAs ہیں، یا وزراء ہیں، یا معاونین خصوصی ہیں، یا مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے. تو ان کی ایک سرکاری ذمہ داری بھی بنتی ہے، پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن مین ان کا جو تعین کیا گیا ہے یا ان کو جو نامزدگی کی گئی ہے وہ ان کی سرکاری پارلیمانی ذمہ داری کے بل بوتے پر کی گئی ہے. وہ نیچرلی جو ضلع کا ہوگا تو وہ ضلع کی بلدیاتی اداروں کے ساتھ بھی رابطہ رکھے گا، ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے ساتھ بھی رکھے گا. دیکھیں اس کے حوالے سے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن تھی، اور اس پر ہمیں کیا ہر کسی کو افسوس ہے کہ وہ ینگ لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور وہ اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی جانیں ضائع ہوئیں. یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبیر کا جو علاقہ ہے کوہستان میں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں پہ ایگزیکٹ تو لوکیشن مجھے نہیں پتہ، لیکن واقعہ وہیں ہوا. لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور بعد میں انہوں نے ویڈیو شیئر کی، جس سے یہ واقعہ حکومت کی بھی نوٹس میں آیا اور باقی لوگوں کی بھی نوٹس میں آیا. چونکہ ایک ہنگامی صورتحال تھی، میں کسی پر الزام تراشی نہیں کروں گا کہ کوئی کیوں وقت پہ نہیں پہنچا، لیکن اصولی طور پر تو اگر فوری طور پر جو لوکل انتظامیہ ہے، جو لوکل ریسکیو کے ادارے ہیں، ان کو اگر اطلاع مل جاتی تو شاید وہ اس میں کوئی کوئی رول اپنا ادا کر دیتے اور شاید یہ جانیں بچائی جا سکتی تھی.
میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پھر بعد میں اس ویڈیو کو بعد میں میڈیا میں زیادہ وہ ملی، سوشل میڈیا میں اس کو بہت زیادہ اٹھایا گیا، پھر الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کو بہت دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر بعد میں اس کو حکومت کے ساتھ نتھی کیا گیا کہ جی صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر کہاں تھا. تو یہ ایک اس لیے یہ اس کی اہمیت اس بات سے بڑھ گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ یقیناً ہمارے پاس اکوپمنٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایئر ایمبولینسز بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. اب وہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں جائیں گے تو پھر ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب کے تو ہیلی کاپٹرز خیر اس کام کے لیے ایکوپڈ نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا دونوں ہیلی کاپٹرز اس قابل نہیں ہیں. اور اس بارے میں یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ صوبائی حکومت اپنا کوئی ایئر کرافٹ، چاہے وہ جہاز ہو چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو، اس کے لیے فیزیبلٹی وغیرہ کال کی جا چکی ہے. یہ شاید میں آپ ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے میڈیا میں رپورٹ بھی کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کریں گے. اب اس کا اپنا ایک سرکاری پروسیس ہے، اس میں یقیناً ٹائم لگے گا. جیسی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلی کاپٹر لیں اور ریسکیو کے ان کاموں کے لیے وہ ایکوپڈ ہو اور وہ کام کر سکے. لیکن یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس واقعہ ہے، لیکن بہرحال ہوا. اس طرح کے حادثات میں ایسی ٹریجڈیز ہوتی رہتی ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو تو اب یہ جو ہم نے یہ فلڈ کنٹرول سینٹر بنایا، اس کے نمبر عوام کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. ویسے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم شیئر کریں گے، تو وہ انشاءاللہ رابطہ ہو. اور ریسکیو 1122 کو بھی ٹائم پہ اطلاع دیا کریں. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ دیکھیں، میں کل رات کی آپ کو بتاؤں، مجھے کل رات کو ایک فون آیا. اس سے 2 دن پہلے مجھے ڈیر اسماعیل خان سے فون آیا ایک جگہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں کوئی ایک فیملی ہے جو پھنسی ہوئی ہے اور ان تک ریسکیو نہیں پہنچ رہی. میں نے خود کمشنر ڈی خان کو بھی کہا، میں نے یہاں پر پی ڈی ایم اے کے ڈی جی کو بھی کہا. انہوں نے فوراً وہ کیا اور بعد میں کوئی گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے رپورٹ بھی دی کہ ہم نے ان کو ریسکیو کروا لیا. تو اگر اس طرح کی کوارڈینیشن ہو جائے تو ذرا ایزی ہو جاتا ہے. بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ لوگوں کے زیادہ رابطے ہوتے ہیں، آپ بھی بتایا کریں، ڈائریکٹ میسج کر دیا کریں، ہم اس پہ ایکشن لیں گے. کل رات کو بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، دا سرے جل بیلا دا کسی دل تک یا ہاں جلا بیلا ال تک، اور ایک اور جگہ پہ بھی خیالی کے پاس، یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جو شالم دریا ہے، دل تک ایشو لوگ پھنسے ہوئے تھے. میں نے خود سی پی او صاحب سے، اعجاز صاحب سے بات کی اور انہوں نے فوراً پھر پولیس بھی بھجوائی اور ویڈیو بھی مجھے بھجوائی کہ ہمارے لوگ وہاں پہنچ گئے. بہت شکریہ آپ کا. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ آج کرنل محمد خان، ابن انشا، پطرس بخاری اور شاید مشتاق احمد یوسفی جو ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ بڑی تالیاں بجا رہی ہوں گی کہ کیا زبردست طنز و مزاح کا ماہر عبد الرحمن کی شکل میں کے پی میں موجود ہے، اور ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ موجود ہے. بہت اچھا تنزیہ آپ نے ایک کلام کیا، آپ کے خیالات کی اور آپ کے حصے مزاح کی اور تنزیہ ایکسپرٹیز کی میں داد دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ، اور یہ طنز میں نہ کرتا آپ پر، یہ جواب آپ کو نہ دیتا اگر آپ مجھ پہ یہ اٹیک نہ کرتے تو اب ہاں مجھے پتہ ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تلخی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھے ماحول میں دوستانہ ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں ہماری دو، ہم اگر اچھے انداز میں بات کریں تو زیادہ اچھے ماحول میں جواب بھی مزے کا آتا ہے. کیا ضرورت ہے اس طرح کی گفتگو کی. لیکن چلیں، عبد الرحمن ہمارا بھائی ہے، اگر ایسی بات کرتا ہے تو. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو چند لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں اردو ادب کے جو ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا، اب اس میں جہاں تک تعلق ہے مکانات کا، تعمیرات کا، جن کو میں تجاوزات کہوں گا، یہ تجاوزات ہیں جو کہ ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں میں بنائے گئے ہیں جہاں نہیں بنانے چاہیے تھے. اچھا، اب اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جیسے میں نے کہا مئی جون کی بات ہے کہ اپریل مئی کی بات ہے، یہاں پر ہمارے کچھ اجلاس ہوئے جن میں ایگزیکٹلی یہی بات کی گئی. کالام کے حوالے سے کی گئی، مدین اور بحرین کے حوالے سے بات کی گئی، اور کچھ اور علاقوں کے کہ جی لوگوں نے دریاؤں کے، اچھا یہ جو ہمارا چرسدہ کا ضلع ہے، اس میں یہ جو جندی دریا ہے، اس کے ارد گرد گاؤں بنے ہیں، آپ کو پتہ ہے گاؤں ہیں، اور باقاعدہ مکانات ایسے ہیں کہ جیسے دریا کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا، لوگوں نے اپنی جو تعمیرات کی ہیں وہ بالکل دریا میں جو پانی کے بہاؤ کا راستہ ہے اس کے اندر گھر بنائے اور ہوٹل بنائے. اس پر حکومت نے ایکشن لیا ہے. فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو صاف کراؤ، ایکشن لیا گیا. جو گرائے جا سکتے تھے، ہٹائے جا سکتے وہ ہٹائے گئے. اس کے بعد کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تمام دریاؤں کی طرف تعمیرات ہیں یہ سرکاری زمینوں پہ نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ زمینیں ہیں، لوگوں کی ذاتی ملکیت ہیں. ذاتی ملکیت کی زمین پر حکومت کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ سے زمین لے کر وہ کیا جائے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو ایکشن لیا گیا ہے. اور میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں بتا سکتا ہوں کہ لوگ فوراً عدالت میں جاتے ہیں کہ جی ہماری تعمیر ہو چکی ہے، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. اسٹے آرڈر کے بعد اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو عدالت توہین عدالت کے نوٹس آپ کو بھجوانے لگ جاتی ہے. اس لیے اہلکار پھر وہ رسک نہیں لیتے. اور اگر
نہ کریں تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے. تو یقیناً یہ ایک ہماری حکومت کا تو یقیناً ظاہر ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تجاوزات کو ختم کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا خیال کریں اور انسانی زندگیوں سے اور اپنی ذاتی زندگیوں سے نہ کھیلیں، اور تھوڑا سا ذرا حفاظتی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں، ان پہ عمل کریں. بالکل عارف، یہ سب کچھ ہے ہماری نظر میں ہے. ہم اس پر اب اس بار اور خاص طور پر یہ جو جھٹکا لگا ہے، جھٹکا حکومت کو بھی لگا ہے. یقیناً جھٹکا نہ لگا ہوتا تو آج ہم اس موضوع پہ یہ پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے. اور عوام کو بھی میرے خیال میں اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب یہ حرکتیں کریں گے، قدرت کے ساتھ کھیلیں گے، قدرت کا مقابلہ کریں گے اور قدرتی نالوں کو روکیں گے تو پھر یہ انجام ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے اور مجھے اس بات کا وہ ہے کہ ہم نے ایک کمپریہنسو پلان پہ کام ہو رہا ہے. بالکل ہے، یہ سیلاب وغیرہ کی صورتحال تو اچانک بیچ میں آ گئی، اس سے ہمیں کئی سبق ملے ہیں اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں اب جو ہے انشاءاللہ نہ ایسی کوئی کوتاہی برداشت کی جائے گی اور نہ انشاءاللہ الاؤڈ کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی شاید اب پتہ چل گیا ہوگا کہ جب وہ سٹے آرڈر دیتے ہیں اور پھر مقدمہ نہیں چلاتے اور مقدمے کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی مرتے ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے من حیث القوم ایک بہت بڑا سبق ہے. میں اس میں کوئی بہانہ سازی نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ چاہے حکومت کو ڈیفینڈ کروں اور لوگوں پر الزام دوں. بالکل حکومتوں کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور میں صرف اپنی حکومت کی نہیں، تمام پاکستان کی، فیڈرل کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی، کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں، دریاؤں کو بھی ڈیولپ کریں، کناروں کو اونچا کریں، ڈیم بنائیں، مزید ڈیمز بنائیں، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پانی کے فلو کو. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، اور میرے خیال میں زندہ قومیں جو ہیں وہ چیلنجز سے اپرچونٹیز کی طرف سفر کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا جس سے اب ہمیں اپنے لیے مزید اپرچونٹیز ڈھونڈنے ہیں. دیکھیں، مومن ڈیم کو کوئی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، اس کے سپل وے میں ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے سپل وے کا ان کی انتظامیہ نے یہ بتایا تھا کہ سپل وے کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے. وہ ریکوریبل ہے انشاءاللہ. جیسے یہ سلسلہ پانی کا کم ہوگا تو اس کی مرمت ہو جائے گی. منڈا ڈیم یقیناً آپ کے سامنے ہے، وہ ہیڈ ورک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن تھوڑا بہت نقصان تو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے ڈیمز ہیں، چاہے یہ جو ہوتے ہیں سپرز ہوتے ہیں دریا کے کنارے، ان کو ڈیمیج ہوا ہے. ریپیریبل ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن بس اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ، اور بلکہ آپ سب مل کے دعا کریں. اب صحافی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں آپ سب لوگ، تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس صورتحال سے قوم کو نکالے، اس آزمائش سے ہمیں نکالے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان بھی ہم کر سکیں، پورا کر سکیں، اور اللہ انہیں صبر بھی دے اور اجر بھی دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.